ہر گھڑی ہر لمحہ کسی نہ کسی رشتے کی مد میں یا پھر دفاتر میں یا پھر مختلف عناصر یا بہت ساری مختلف الگ الگ ڈومینز کے اندر جا کر کے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے قریب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مبینہ طور پر کرایہ نہ دینے پر ایک طلبہ کو ذہنی دباؤ اور ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا۔ شدید ذہنی دباؤ تذلیل سے برداشت نہ کر سکی اور طلبہ نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ چل 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 دفاع جیب سے پیسے پالے جیب سے ان نظروں کو یہاں سے دیکھے۔ ویسے تو روز کی بنیادوں کے اوپر خواتین کو اس ملک میں ہراساں کیا جاتا ہے، بلکہ روز کی بنیادوں کے اوپر بھی کیوں، معاملہ اتنا فاسٹ ہو چکا ہے، بلکہ ہر گھڑی ہر لمحہ کسی نہ کسی رشتے کی مد میں یا پھر دفاتر میں یا پھر مختلف عناصر یا بہت ساری مختلف الگ الگ ڈومینز کے اندر جا کر کے خواتین کو ہراساں کیا جاتا ہے۔ جو واقعہ رپورٹ ہو جاتا ہے وہ منظر عام کے اوپر آ جاتا ہے، اور جو رپورٹ نہیں ہوتا وہ قصہ پرینہ بن جاتا ہے۔ بولتا کالم ود یاسر شمون کے ساتھ میں یاسر شمون خان آج اتنے ہی بھاری برگم اور سخت قسم کے پتھر کو سینے کے اوپر لے کر کے پروگرام کرنے جا رہا ہوں جب پٹرول بڑھاتے وقت ہمارے وزیر اعظم وہ پتھر اپنے سینے کے اوپر رکھ لیتے ہیں۔ لاہور میں افسوسناک واقعہ، یونیورسٹی آف مینجمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے قریب ایک پرائیویٹ ہاسپٹل میں مبینہ طور پر کرایہ نہ دینے پر ایک طلبہ کو ذہنی دباؤ اور ہراسانی کا نشانہ بنایا گیا۔ طلبہ کو بار بار ہاسٹل سے نکالنے کی دھمکیاں دی گئیں اور کہا گیا اس سے سامان سمیت باہر پھینک دیا جائے۔ یہ صبح سے ویڈیو سرکولیٹ کر رہی ہے، اس ویڈیو کو آپ بھی ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین ویڈیو آپ نے ملاحظہ فرما لی، آگے پڑھتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ طلبہ نے صرف 2 دن کی مہلت مانگی، مگر الزام ہے کہ ہاسپٹل انتظامیہ نے اس کے گھر والوں کو بلا کر صورتحال مزید کشیدہ کر دی۔ بعد ازاں والدہ کی جانب سے بھی مبینہ تشدد اور گالم گلوچ کی گئی، جبکہ طلبہ کے کپڑے پھاڑ دیے گئے۔ شدید ذہنی دباؤ تذلیل سے برداشت نہ کر سکی اور طلبہ نے مبینہ طور پر خودکشی کی کوشش کی۔ لاہور جیسے بڑے شہر میں اس نوعیت کا افسوسناک واقعہ کئی سوالیہ نشان پیدا کر دیتا ہے۔ کیا طلبہ کے لیے نجی ہاسٹلز محفوظ ہیں؟ کتنے محفوظ ہیں؟ ابھی سارا کٹا کھول کے رکھ دیتا ہوں۔ آپ جائیے جوہر ٹاؤن کی طرف، تمام تر لڑکیاں ایسے کھڑی ہوتی ہیں جیسے بازار حسن میں کھڑی ہیں، اور بھیا پیسے ہی نہیں ہیں لوگوں کے پاس۔ تعلیم حاصل کرنے کا کہاں تک انسان کا ایک ذہن ہوتا ہے کہ میں پڑھ لوں، پڑھنا اس میں کھے اور مٹی ہے، اس کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ بزرگ بابے ان لڑکیوں کو کہ روسا ڈال لیتے ہیں اور پھر کوشش کرتے ہیں کہ ان کو کچھ پیسے دے کر اپنی جسمانی تسکین بھی پوری کریں اور ان کے خرچ اخراجات بھی چلتے رہیں۔ اگر یہ ہاسٹلز کی لڑکیوں کے پس پردہ چھپے ہوئے ظلم اور ان کے پیچھے چھپے ہوئے دکھ درد اور تکلیفیں دیکھی جائیں تو خدا کی قسم آپ کی روح کپ کپ آ جائے۔ آپ ڈرائیون روڈ کی طرف چلے جائیں، جتنے گرلز ہاسٹل ہیں ہر قسم کا نشہ وہاں پر بکتا ہے، اور نشہ فروخت کرنے والا ڈیلر ایک لمحے کے بعد ان کو ہراساں کرتا ہے۔ آپ کی تمام یونیورسٹیز میں کلرک حضرات ان بچیوں کو نہ صرف ہراساں کرتے ہیں بلکہ بڑے بڑے فوائد اٹھا جاتے ہیں، وہ فوائد جن کو گناہ کہتے ہیں۔ ایک دور ہوا کرتا تھا انٹرمیڈیٹ بورڈ میں اس طرح کی حرامزادگیوں کے باپ کھلا کرتے تھے، آپ کو یاد ہوگا، اور آج یونیورسٹیز اور اس کے ملازمین کے درمیان اس طرح کی قصے کہانیاں نظر آتی ہیں۔ آپ کو پتہ ہی نہیں کہ جو ہاسٹل انتظامیہ ہوتی ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ غنڈے رکھے ہوتے ہیں، بدماش رکھے ہوتے ہیں۔ اس بچی کے پاس پیسے ہی نہیں تھے، اس بچی کے پاس کرایہ دینے کے لیے پیسے نہیں تھے، یہ کوئی کرپٹ بچی نہیں تھی۔ اس کے ماں باپ کو بلا کے جب ذلیل کیا گیا، رسوا کیا گیا اور 2 مہینے کے تانے دیے گئے، باپ نے تھوڑی سی اونچی آواز میں بات کر دی۔ لڑکی کو جس طرح مکے مارے گئے، گھوسے مارے گئے، لاتیں ماری گئیں اور باہر نکال دیا گیا، یہ لاہور شہر میں ہوا۔ یہ ڈی اے جی فیصل کامران کی شہر کے اندر ہوا۔
ایک سخت ترین پولیس افسر ہے، وہ 0% ٹالرنس ہے۔ کیپٹل چیف پولیس بلال صدیق کمیانہ، یہ ان کے بھی نوٹس میں آیا۔ اور محترمہ مریم نواز CM پنجاب، جن کا ایک سلوگن ہے کہ عورت اور خواتین میری ریڈ لائن ہے، یہ ڈائلاگ پورے کے پورے پنجاب کے DPOs نے رٹ رکھا ہے۔ آپ سوشل میڈیا کھولیں اور صرف اتنا لکھیں کہ عورت میری ریڈ لائن ہے، تمام DPOs بولتے آ جائیں گے، نہیں جی میڈم صاحبہ کی ریڈ لائن ہے، عورت ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے، یہ ریڈ لائن ہے۔ ہماری پبلکلی تو جو ظلم ہو رہے تھے ان بچیوں کے ساتھ تو ہو ہی رہے تھے، لیکن تحفظ فراہم کرنے والے ادارے بھی یہاں پہ مکمل طور کے اوپر نکارہ اور فیلئر میں ڈوبے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، آپ کو پتہ ہے کہ ہر گھر کے اندر ہر جیٹھ اپنی بھابھی کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کا تو نہیں کہا جا سکتا، لیکن اکثر و بیشتر ہمیں یہ واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے جتنے بھی سسر ہیں اپنی بہوؤں کو ہراسانی کا نشانہ بناتے ہیں، جانتے ہیں اس بات کو آپ کو علم ہے کہ ہر بڑا افسر اپنی جونیئر ماتحت خاتون ملازمہ کو یا ماتحت افسر کو ہراساں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور مجھے یہ بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ بات تو پس پردہ ہے، جانتے بھی سب ہیں، لیکن اس کا واویلہ نہیں کرتے۔ یہاں پہ ترقیاں بھی خواتین کو کسی اور انداز سے ہی ملتی ہیں، ان کو ایک بڑے خطرناک امتحان سے گزرنا پڑتا ہے، اپنی روح کا بے پناہ استحصال کروانا پڑتا ہے، پھر جا کے کامیابی ان کا مقدر بنتی ہے۔ وگرنہ یہاں عورت ایک مقدم ذات، صنف نازک، جس کو اتنے بڑے القابات اللہ تعالیٰ نے دے دیے، ماں بنا دیا اس کو بہن بنا دیا، اس کو بیٹی بنا دیا، اس خبیث کے بچے کو شرم ہی نہیں آئی، اس نے جیسے مکے مارے، اسے ذلیل کیا، اسے رسوا کیا 2 مہینے کے کرائے کے لیے۔ ہم اتنا غربت کے آخری دہانے کے اوپر کھڑے ہیں اور اتنا غریب ملک ہیں کہ ہماری بچیوں کی اب عزت محفوظ ہی نہیں ہے۔ لاہور شہر میں ہاسٹل میں بچیوں کا رہنا، راتوں کو نوکریاں کرنا اور پھر کسی کی انڈر نوکری کرنا، اور ماں باپ کو یہ معلوم بھی ہو کہ اس کا افسر یا اس کے کسٹوڈینز جتنے بھی ہیں وہ سارے مرد ہیں۔ اتنا بڑا جگرا ماں باپ کو چاہیے، حل بھی نہیں ہے کوئی، ان کو پتہ ہم نے مر جانا ہے، اور یہ بچیاں جو ہیں یہ کسی کوٹھے پہ بیٹھ جائیں گی، اسی ڈر کی خاطر وہ اس طرح کے رسک لیتے ہیں۔ لیکن کم ظرف اور بے حس معاشرہ نہ صرف ان کی عزت کو تار تار کرتا ہے، بلکہ اس طرح کی ویڈیوز جب وائرل ہوتی ہیں تو مجھ جیسے پتہ نہیں کتنے باپ جن کی بچیاں ہیں، جو اپنی گود میں بچیاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سسک جاتے ہیں، وہ دبک جاتے ہیں، وہ رو پڑتے ہیں، وہ کرلاتے ہیں۔ کوئی نہیں اس کو انصاف دلوانے والا۔ میری ہاتھ جوڑ کے التجا ہے DIG فیصل کامران سے، آپریشن کے آپ ہیڈ ہیں لاہور کے، CCP لاہور بلال صدیق کمیانہ صاحب سے، کہ خدا را اللہ نے آپ کو بہت بڑے عہدوں کے اوپر بٹھایا ہوا، ایک بار اس کے اوپر ایک اسٹرکٹ قسم کا ایکشن لیں اور ان خبیث اور ان بدبختوں کو نشان عبرت بنا دیں۔ عورت کسی بھی فارم میں کیوں نہ ہو، چاہے وہ بازار حسن میں ہو، وہ اپنا آرٹ بیچتی ہو، اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے، اس کی جانب بڑھتا ہوا ہر ہاتھ کاٹ دیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔